کہ اللہ دیاں نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اگر تسی اس اللہ دی عبادت کرن والے ہو۔ یعنی اہل ایمان نو، اہل اسلام نو، اہل دین نو مخاطب کر کے رب الرحمن نے کیا کہ رب دیاں نعمتاں دا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور رب دیاں نعمتاں دے اندروں بلا شک و شبہ ساڈا تن بدن رب دی نعمت ہے، اور تن بدن دا ایک ایک عضو، ایک ایک عنصر، یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سانو سوار ہون واسطے سواری دیتی ہے، رہن سہن واسطے اللہ نے بہترین مکان عطا کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ضروریات واسطے بجلی ہر چیز دا انتظام سانو عطا کیتا ہے، تے یہ بھی اللہ دیاں نعمتاں نے۔ اور سانو اچھا گاؤں مل جانا، اچھا شہر مل جانا، اچھے ہمسائے مل جانے، یہ بھی اللہ دی نعمت۔ اور اس تو بھی بڑی نعمت اس دنیا دے اندر رہن واسطے رب الرحمن دی طرفوں سانو ملک پاکستان جیسا ملک مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت اور اللہ دا انعام ہے۔ یہی وجہ کہ ملک پاکستان اج بھی بڑے بڑے کفر دے تھم جڑے نے انہاں دیاں اکھاں دے اندر بھی کانٹے دی طرح چبھدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان دا جڑا وجود ہے یہ اسلام دے نام تے قائم ہویا ہے۔ قطع نظر اس چیز تو کہ کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ تے ہوندیاں نے، اسی ایسا نہیں کہاں گے کہ بالکل ساڑی سٹیٹ بالکل خطا تو پا کے نہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہیں نے، ہر سٹیٹ دے اندر کمیاں ہوندیاں نے، لیکن اس ملک پاکستان دا وجود بلا شک و شبہ رب الرحمن دی طرفوں ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اس دی تاثیر اسی لینا چاہنے ہیں نا، تو تھوڑا جہا اسی اپنے بزرگاں دے جا کے انہاں دیاں روحاں نال اپنی روحاں نو عکس کر کے تھوڑا جہا ذہنی طور تے جائزہ لے لئیے کہ مسلمان ہے، اپنا جانور خریددا ہے، اپنی قربانی کردا ہے، لیکن ہندوؤں دا جتھا آندا ہے اس مسلمان دے گھر تے حملہ آور ہوندا ہے اور مسلماناں نو قتل کر دیندا ہے، گھر نو آتش، نظر آتش کر دیندا ہے، پھر ذہن وچ ایک سکون اور راحت آندی ہے کہ مسلماناں تے کتنا مشکل وقت سی۔ اگر کوئی مسلمان کسی جگہ تے وقت ہو گیا نماز دا تے کتے آبادی زیادہ ہندوؤں دی، اگر کسی مسلمان نے ہوتے پارک دے اندر نماز شروع کر لیے، ہندوؤں نے اندے تے ظلم و تشدد شروع کر دیتا، پھر احساس ہوتا سی کہ یار ایسی سٹیٹ ہونی چاہیے جس میں اس بت پرست ہندوازم کا تسلط نہ ہو۔ ایک تے حکومتی تسلط ہوتا نا، اندے پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا ہوتا ہے، اے جڑا جتھیاں دا تسلط ہوتا ہے اے بے لگامے ہوندے نے، انہاں دا کوئی ضمیر کوئی کچھ شے نہیں ہوندی، کسے نو بھی جدوں چاہن جس وقت چاہن ان دی جان لے لین۔ تو میرے بھائی آج 14 اگست ہے اور ملک پاکستان بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ دا ساڑی طرف بہت بڑا انعام ہے، لیکن نال نال ایک چیز دا صدمہ بھی ہے کہ ملک پاکستان اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا۔ انجی ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی گھر بنانے آنا تے جڑا مقصد لے کے بنائی دا ہے، پھر اس مقصد واسطے اس نو استعمال بھی کری دا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد واسطے جگہ لبے
اور بعد دے اندر اون دے اوپر اپنا گھر بنا لوے. ہر بندہ کہے گا یار جگہ مسجد دی سی تے انہیں اتنے گھر بنا لیا. مقصد آؤٹ ہو گیا. جس مقصد واسطے جگہ لئی سی اس مقصد واسطے انہوں استعمال نہیں کیتا. ملک پاکستان تھا بلا شک و شبہ مقصد ہے سی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ ہم ملک پاکستان بنائیں گے, وہاں مسلمان آزادی سے قربانیاں کریں گے, وہاں مسلمان آزادی سے نمازیں ادا کریں گے, وہاں مسلمان اپنے جو اسلامی جتنی بھی اس کی عکاسیاں ہوتی ہیں اسلام کی, وہ ساری کی ساری وہ اپنی آزادانہ طور پہ ادا کریں گے. یہ مقصد تھا پاکستان کے بننے کا. اور اسلام اور مسلمان اور ایسے مسلمان دے نام تے اسی سب اکٹھے سی اور ہے بھی ہاں, کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن صدمہ اس بات دا ہے کہ سانوں تے چاہیے سی ملک پاکستان بنان تو بعد اسی اسلام وال اتنی توجہ دیں دے, اتنا دھیان دیں دے کہ آج ملک پاکستان دے اندر اسلام دی ایسی روح ہوندی جس روح نو دیکھ کر کے غیر بھی رشک کردہ کہ کاش ایسا نظام اور ایسے معاملات ساڑھے کو بھی ہوندے. وجہ کی بلا شک و شبہ اسلام دے نام تے ملک حاصل کر لیا. لیکن میرے بھائی چھوٹے تو میرے تو لے کر کے, عامی آدمی تو لے کر کے, ہر غریب مسکین یتیم تو لے کر کے, پینڈ دے چھوٹے جی کسی برادری تو لے کر کے, اوپر دے بڑے بڑے سیاستدانہ تک سب نے ظلم کیتا ہے. اسی تے صرف انہوں نے کوس دیا نا, حکمرانہ نو, سیاستدانہ نو نہیں, ہم برابر کے شریک ہیں. تھوڑا جا نظر پیچھے دوڑاؤ نا اپنے باپ دادا لے, صرف دادے تک ہی چلے جاؤ کہ تانوں اس چیز کا احساس ملے گا کہ جتنے لوگ مسلمان انڈیا تو ہجرت کر کے آئے سن نا, تے انہوں نے دور دور تک مسجد نہیں سی ملتی. وہ اپنے کھیتاں چ حل بھی چلان جاندے سی, اوتھے بھی انہوں نے چھوٹی جی مسجد بنائی ہوندی سی. بلا مبالغہ میں کہہ سکنا, بلا مبالغہ کہ اس وقت مسلمان کم از کم 90% نمازی سی. جدو اسی پاکستان ملک الگ حاصل نہیں سی کیتا, اور حاصل کرن تو بعد بھی ساڑھے جڑے بزرگ سن اونا دے اندر نماز دا, روزے دا, حج دا, زکاة دا اس دی تاثیر موجود سی کہ لوگ سمندری سفر تکلیف دے طے کر کے جا کے حج عمرے تے بھی جاندے. لیکن بزرگاں دے اندر سانوں یہ چیزاں نظر آندیاں نے کہ وہ نمازی ہوندے سن, کوئی اللہ قلیل بے نماز بندہ نظر آندا سی. تے حق تے یہ بندا سی کہ نماز اللہ اسی بھائی سانوں ان دشمن دا کوئی ڈر نہیں, مساجد ساڑیاں اپنیاں نے, سانوں کتے ڈر نہیں کہ ہندو جتھا آئے گا مسجد نو نظر آتش کر دے گا, ایسا کوئی خوف نہیں رہا. حق تے بندا سی کہ آج میرے بھائی 100% ساڑھے لوگ مسلمان, اہل اسلام, اہل دین, اہل پاکستان وہ مسجدہ دے اندر جان دے, نمازاں ادا کر دے, اپنے رب دا شکر ادا کر دے. لیکن اسی اس دا مطلب اور مفہوم الٹ لے لیا. اسی کی سمجھا ہے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سارے معاملات سے آزادی, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ عشر ہے, نہ نماز ہے, نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے. ان سب چیزوں کو جو برائیاں تھیں وہ ہم نے اپنا لی, جو اچھائیاں تھیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں دور نہیں جاندا, آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ساڑھے سامنے نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر کے کافرہ نو شکست دے کے مکہ دے اوپر اسلامی حکومت دا نفاذ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ دے اندر داخل ہوئے نا تے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر دینے, کہندے نے نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس قدر جھکا لیا کہ آپ کا سر جو تھا وہ جس سواری پر سوار تھے اس کے جو پلان تھا اس کے اوپر لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اور آج بھی اسی وہ جملے نہیں پڑھ دے حج عمرے تے جا کے کہ جس دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سی
کہ وہ اللہ اکیلا ہے جس نے وحدم الاحزاب وحدہ، کہ اس اکیلے نے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ نے شکست دی ہے۔ اور یہ جو مکہ کی فتح ہوئی ہے یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے یہ ساریاں کامیابیاں ہمیں عطا کی ہیں۔ وہی اسی اللہ نے وَنَصَرَ عَبْدًا، مجھ بندہ نا چیز کو مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے یہ فتح نصیب فرما دی۔ میرے بھائی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سبق دیتا کہ جدوں خوشی ملے، آزادی ملے، اپنے رب دے ہاں سجدہ کریدا ہے۔ حق تے سی مسلمان نہ دا ساڑا ملک سی، چلو باقی تے ویسے تے مسلمان 5 وقت دی نماز دا حکم ہے، یار آج ہی حیا کر لیندے، آج فجر دی نماز نہیں سی۔ حق تے سی نا کہ فجر دی نماز دے اندر اتنی تعداد ہو جاندی ہے اہل اسلام دی کہ جناب مسجدہ دے اندر جگہ تنگ پہ جاندی، لوگوں نو پتہ لگدا کہ بھائی مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، اہل پاکستان کا آج آزادی کا دن ہے، اور اس آزادی کے دن کے لیے وہ فجر کی نماز میں سبھی نے باجماعت نماز ادا کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ لیکن فرق نہیں، جس مسجد دے اندر ایک صف سی تھے ایک کی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کل دی شاپنگ دی وجہ تو تھکے او بھی 2-4 وچوں شارٹ ہو گئے ہو، لیکن بندہ ودیا نہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورۃ النحل آیت میں نے شروع میں پڑھ دی ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اے اللہ تو شکر نہیں ہے کہ ہر جگہ تے پاں وڈے چھوٹے جو جناب اے آزادی منائی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، اے طریقہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نہیں، اسلام دی تعلیمات نہیں، مسلمان نو اے درس نہیں ملیا کہ مسلمان کام کرے۔ ہاں اللہ دی نعمت ہے، بلا شک و شبہ خوشی ہے، سانو سارے مسلمانوں خوشی ہے، لیکن میرے بھائی خوشی دا مطلب یہ نہیں کہ اسی اللہ دی عبادت تو غافل ہوئی ہے، اسی رب دے عبادت تو منہ پھیر لئیے، بلکہ سانو سبق یہ دیتا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو اگر اپنان والے ہو نا تے اپنے وطن نال محبت کرو، اور اس دے جڑے تقاضے نے وطن دے آزادی دے انہاں تقاضیاں نو پورا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا وطن پہلے مکہ المکرمہ ہے، پھر آپ نے ہجرت مجبور کیتا گیا، آپ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر آپ دا وطن کی ہے مدینہ المنورہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دسن لگے رہے کہ وطن نال محبت بالکل ہونی چاہیے، ہر شخص دی ہونی چاہیے، ان دے اندر کسی قسم دی کوتاہی برداشت نہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام جدو مکے تو نکلے نے نا تے مکہ آپ دا وطن ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ مخاطب کر کے کیا سی، اے مکہ تو بڑا عزتاں والا ہے، بڑا شان اور مقام والا ہے، واللہ اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بھی نہ نکل کے جاتا اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی، میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اے وطن دی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام جا بھی رہنے لیکن نال اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، اہل ایمان جس وطن دے اندر رہندے ہو وہ نا اس دے اندر محبت دا کی تقاضا ہے کہ ان دے نال۔ ہن میں دسو جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھڑے ہے، آپ دا وطن ہے، آپ نے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے، آپ دا وطن ہے، دسو او تو مکے دے اندر کی ہوندا سی؟ 360 بت کعبۃ اللہ دے اندر موجود نے۔ یعنی وطن دی محبت دے واسطے نا پھر انہاں چیزاں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ وطن کی دیواروں سے، اس کی گلیوں سے، اس کی سرحدوں سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اتنے آ کے بلا شک و شبہ سے اس واسطے سے کہنے ہیں کہ بھائی ساڑھے وطن دے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں نے، لیکن وطن میں کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود اگر آپ وطن کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ وطن کے دشمن ہیں، آپ وطن کے باغی کہلاتے ہیں۔ جس میں آپ رہتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں، جہاں پیتے ہیں، اگر آپ اس کی بربادی کا سوچیں گے تو گویا آپ اپنی بربادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیتا ہے، مکے دے اندر وہ جابر
ظالم سرداری نظام، بت پرستی دا نظام، سب کچھ برداشت کر کے نبی علیہ السلام نے اپنے وطن مکہ المکرمہ نو برا پلا نہیں کیا، اور کوشش اچ رہنے کہ اس نظام نو پاک اور صاف کر کے دوبارہ اس دی تجدید کیتی جائے، اور ایسی تجدید کیتی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو داخل ہوئے نے آپ نے 360 بت بھی اپنی چھڑی دے نال توڑ توڑ کے نال باہر کڈے نے، اور کیا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جو ہے توحید کا بول بالا ہوگا، اور بتوں کو سب کو نکال دیا، لیکن وطن دے خلاف نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر نے، آپ دا وطن مدینہ المنورہ ہے جس نو اسی ریاست مدینہ دے نام نال جان دے ہاں۔ کیا اوتھے نبی علیہ السلام واسطے مشکلات نہیں سن؟ بڑیاں مشکلات سن۔ یہود سب تو بڑی مشکل، آندے کچھ نے کر دے کچھ نے، نبی علیہ السلام نال معاہدہ بھی کر دے پہنے کہ مدینے پر حملہ، ہمارے اوپر حملہ، ہمارے اوپر حملہ، مدینے پہ حملہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بالکل ایگریمنٹ کرو، جے تسی مدینے دے دفاع، مدینہ میرا وطن ہے، جے تسی اون دے دفاع واسطے ہو تو اسی تاڑے دفاع واسطے ہیں۔ آپ نے ایگریمنٹ کیتا، لیکن جدوں انہوں نے بغاوت کی تھی، موقع آیا لڑن دا، قربانیاں دین دا، تے انہوں نے سیم وہی کام کیتا جیڑی انہوں دی فطرت ہے۔ انہوں نے منافقت کی تھی اور مسلمانہ دا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ مسلمانہ دے خلاف انہوں نے پروپوگنڈا کیتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سی کیا کہ جنگ تو آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، صحابہ چو کچھ زخمی بھی نے، تے 4 دن ٹھہر جانے ہیں، پھر انہاں یہودیاں دا بندوبست کر لواں گے۔ فرمایا نہیں، اسلحہ رکھنا نہیں ہے، گھر میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، لیٹنا نہیں ہے، اب دوبارہ پھر نکلو اور ان بدبختوں کا بھی علاج کرو جنہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ او بھائی، وطن کے لیے ہمارے مسلمان، یہ وطن پاکستان کے لیے کوئی یہودی ساتھ دیتا ہے ہمیں قبول ہے، عیسائی ساتھ دیتا ہے قبول ہے، ہندو ساتھ دیتا ہے ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے وطن کی خاطر یہ سارے معاہدے کیے ہیں، لیکن اگر کوئی غداری کرے، پھر وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ بدھ مت ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، پھر ریاست جو ہے وہ اپنا ایکشن لیتی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان نے اگر بغاوت کی تھی تو مسلمان کو چھاڑ دیتا جائے گا۔ مدینے دے اندر عبداللہ بن ابی کوئی نہیں، کون ہے؟ منافق، اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، اور مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بندوبست نہیں کیتا، آہستہ آہستہ ان دے ارد گرد جتنے افراد کو اکٹھے ہو جاتے سی انہوں نے ختم کیتا، اور آہستہ آہستہ ان دا جڑا نظریہ سی، جو ان دی سوچ سی، ختم ہو گئی۔ میرے بھائی، وطن 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 بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہوندی ہے، اور تمام اہل وطن نو جڑے اس سرزمین دے اوپر رہ رہے ہیں، جنہاں کول ایڈنٹی کارڈ پاکستان ہے، انہاں دا سب دا حق بندا ہے کہ اس ریاست دا دفاع کرنا۔ دفاع واسطے ضروری نہیں ہوندہ بندہ کسی عہدے تے جاندا آفیسر لگدا ہے پھر دفاع ہوندا ہے، اور نہیں میرے بھائی، ایسے لوگ بھی ساڈے وچ ہی ہوندے نے جڑے سانو اکسارے ہوندے نے ریاست دے خلاف۔ نہیں کریں گے بغاوت، نہیں بولیں گے پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کی زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں۔ اگر ذرا سا بھی کوئی خلش ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی ڈالنا چاہتا ہے، بالکل قبول نہ کیجئے۔ ہاں، جتھے خطاواں نے، کوتاہیاں نے، ان دی اصلاح دی کوشش کر دے رہو، ساڑھے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ اگر اصلاح ہو جاندی ہے فابیہا، نہیں ہوندی تے اللہ توکلی۔ لیکن میرے بھائی، یہ بھی تاریخ ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، دکھتے ہیں، ان کے نظریات یہ ہماری سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جو اپنے آپ کو شاید اپنے ہم سے بہتر مسلمان پیش کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کی سٹیٹ کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کب وہ موقع ہو، یہ نام بھی ختم، یہ ریاست بھی ختم، سب کچھ ختم،
ہمیں ان کی نمازوں کی، ان کے دین کی اور ان کے حریے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارے لیے ہمارا وطن عزیز ہے. اگر آپ نے وطن کی قدر کو جاننا ہو، فلسطین جا کے جان لیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ اپنی سرزمین ہونے کے باوجود، اپنی ریاست ہونے کے باوجود کیا کچھ نہیں برداشت کر رہے، کون سا ظلم انہوں نے برداشت نہیں کیا. یہ سارے ظلم دنیا کے ان بیچاروں کے اوپر ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ریاست تو ہے لیکن ریاست کا نظام نہیں ہے، ریاست کا ڈسپلن نہیں ہے. وہی ریاست ہوتی ہے، وہیں کے لوگ ہوتے ہیں ریاست کے، وہ ریاست کے دفاع کے لیے نکلتے ہیں، اپنے ہی لوگ وہاں پہ ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ریاست کا نظام مضبوط نہیں ہے. کچھ ریاست کے حاکم ہیں، کچھ اپنے اندر رہنے والے بھی مخالف ہوتے ہیں، اور پھر دنیا ساری ان کے اوپر سیاست کرتی ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے فلسطین کا. تو میرے بھائی، اگر ہمیں ریاست ملی ہو، مضبوط ادارے ملے ہوں، ہمارا گھر محفوظ ہو، ہمارے ادارے محفوظ ہوں، یہ سیاستیں آتی جاتی ہیں، پارٹیاں آتی جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو نظریہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ہمیں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمہ وقت یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو واقعتاً پاکستان بنانا ہے، اسلام کا گہوارہ بنانا ہے. اس ملک پاکستان کا بچہ نمازی ہوگا، بچہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوگا. یہ یوم آزادی کا دن ایک دن نہیں ہے، اے ہر دن ہی ساڈا یوم آزادی ہے. اگر انڈیا حملہ کر دیندہ ہے 27 فروری کو، انتظار کیتا جاندہ ہے 14 اگست آئے گی تو پھر دفاع کریں گے؟ نہیں. مطلب کیا ہے؟ ہمارا پورا سال یوم دفاع ہے، پورا سال ہمارا یوم آزادی ہے. جب بھی، جس وقت بھی کوئی بھی ایکشن لے گا ملک پاکستان کی بربادی کے حوالے سے، تو ملک پاکستان اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور سیرت یہی ہے. بلکہ اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت نو قرآن چو پڑھنے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن نال کی محبت کر دینے، کہنے نے کہ رب جعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. کی دعا کی تھی؟ کندے واسطے؟ اپنے وطن واسطے. اور دعا کریا کرو اپنے وطن واسطے. ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ہے. کتنی دعاواں کرنے اسی؟ بہت کم، یا اتوں تو زبان تو نکل دیا ہوندے نے رسمن. ابراہیم علیہ السلام آندے نے رب جعل ھذا بلدا آمنا، اللہ میرے اس شہر کو، مکہ شہر کو، اس وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے. ورزق اہلہ، اللہ اس کے رہنے والے کو رزق عطا کر. کون سا؟ من الثمرات، پھلوں کا. اور پھر اللہ جو بھی ان میں سے تجھ پہ ایمان لاتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے، ان کو رزق بھی عطا کر، ان کو امن بھی عطا کر. رب نے کو کی جواب دیتا ہے؟ رب نے کیا؟ قال ومن کفر، صرف مسلمانانوں نہیں، اہل ایمان نو نہیں، اہل اسلام نو نہیں، بلکہ پاویں کوئی کافر بھی ہے انہوں بھی رزق میں دیاں گا. فَأُمَتِّعُهُ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ اہل ایمان کو رزق عطا کر، پھلوں کا امن عطا کر. تو رب نے کو جواب کی دیتا ہے اہل ایمان نو بھی ملے گا لیکن کافرانوں بھی لبے گا. لیکن اگے کیے کہ ان کو ہم بھی سب کچھ کافروں کو بھی دیں گے. ثم استرہ الی عذاب النار، لیکن مسلمان کھائے گا، پیے گا، اپنے رب کا شکر ادا کرے گا، اور کل قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد جنتوں میں جا کر وہ مزے کرے گا. اس کے لیے ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. لیکن کافر بھی کھائے گا، پیے گا، ہو سکتا ہے مسلمان سے بھی بہتر کھاتا پیتا ہو، بہتر عیش و عشرت کردہ ہوئے، لیکن ثم استرہ الی عذاب النار، سانس نکلے گا، اس کے بعد اس کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی.
اور اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. نال کہہ دیتا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ترین ٹھکانہ ہے. اور اس تو بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وطن دے نال محبت دے حوالے نال میں پہلے کچھ باتاں ذکر کر چکے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیزاں دسیاں نے جنہاں نو ضروری ہوندہ ہے اسی اپنائیے اور اس نو اپنا مرکز اور محور بنائیے اپنی زندگی دا. لیکن ساڑیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے. بھائی آزادی جڑی ہے نا، اے آزادی ساڑے کولو کچھ حاصل کرنا چاہندی، یعنی سانو کچھ آندھی ہے آزادی کہ میں کس واسطے ہیں. سب تو پہلا آزادی دا مقصد کی ہوندہ ہے؟ سب تو پہلا آزادی دا مقصد ہے کہ اللہ دا شکر بجا لاؤ. آزادی ملی ہے، اس اللہ دا شکریہ ادا کرو کہ اس اللہ نے سانو آزادی عطا کی تھی. نمبر 2، اگر آزادی مل جائے، عقیدہ توحید کا نفاذ، کہ صرف عقیدہ توحید، اہل اسلام میں سے کوئی شرک کے نزدیک نہیں جائے گا. یہ آزادی کا مقصد ہے، تقاضا ہے، جو آج تک ہم پورا نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے ہیں. میرے بھائی، صرف سیاسی مفادات نو نہیں دیکھی دا. اگر آزادی ملے، لا الہ الا اللہ تھی حاصل کیتی ہوئے، تو پھر دیکھی دا ہے کہ بھائی اسی امت ایک کنج ہو سکنے ہیں. امت ایک کون واسطے کی ہے کہ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید میں کیا ہے؟ مزارات نہیں ہیں، یہ خرافات نہیں ہیں، یہ ملانگ نہیں ہے، یہ جتنا ملانگ سسٹم یہ درباروں پہ چلتا ہے یہ نہیں ہے. تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے عقیدہ توحید کا قیام اور اس کو قائم کرنا. ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ کیوں درباروں سے اس طرح کے کلیم آتے ہیں، جناب 300 خواتین کے ساتھ فلاں پیر صاحب نے یہ ظلم کر دیا، جن سے زیادتی کی ہے. ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اس خرابی کو ختم کیا جائے. اسلام کے اندر قبریں ہیں اور قبرستان میں داخل ہونے کے لیے دعائیں ہیں، اور جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے خیر کی دعا ہے. لیکن مزار نہیں ہے، نظر و نیازیں نہیں ہیں، یہ سارے معاملات نہیں ہیں. آزاد ریاست مل جائے تو ریاست یہ مقصد ہمیں بتاتی ہے کہ شرک کے جتنے گاڑ ہیں ان کو مٹا دیا جائے. نبی علیہ السلام دے بارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیں. حضرت علی المرتضیٰ نے ایک اگے سے صحابی رسول دی ڈیوٹی لگائی، کیا یار پورے جتنے تک ساڑی حکومت نہیں اتنے تک جا کے جائزہ لے کہ کسے جگہ تے قبر ایک بارش تو زیادہ ہے، یعنی مزار بنے ہویا ہے، اچھی کبے چوبے والی قبر ہے، انہوں برابر کر دے. اور نال پتہ اسی صحابی نے کی کیا؟ اے چھوٹا جہا عہدہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فتح مکہ تو بعد میری ذمہ داری بھی لائی تھی کہ علی جاؤ جہاں بھی ایک بالش سے زیادہ قبر نظر آتی ہے اس کو مٹا دو. یہ عقیدہ توحید کا نفاذ، یہ ریاست کا مقصد ہوتا ہے. اے سعودی عرب بنے ہیں تو کیوں درباراں ٹائیاں گئیاں، کیوں مزارات ختم کیتے گئے؟ کیونکہ ریاست کا مقصد یہ ہے عقیدہ توحید کا نفاذ. کہ سعودی عرب نو گالیاں لین دا شوق سی؟ دنیا چ قبر پرستاں نے کوئی گھاٹی کیتی ہے؟ اج تک انہاں دا غصہ ختم ہویا ہے؟ کیا آج جو دعاواں دے دے نے؟ کیا جو بھی کہتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے؟ ہمیں پرواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، آپ کی تعلیمات کی. ہمیں پرواہ ہے جو عقیدہ توحید جو ہے ریاست مدینہ کا جز ہوتا ہے اس کو مکمل کرنا ہے. کیتا گیا، پورے سعودی عرب تو سارے مزارات ختم کیتے گئے. کوئی آج بھی ثابت کر سکتا ہے فلان جگہ تے کٹے چھترے بکرے دیتے جاندے نے، فلان جگہ تے ملانگ ہوندے نے؟ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکے. حتیٰ کہ ان کو بھی سیاسی مفاد چاہیے ہر طرف سے. کیوں ہم جاتے ہیں جنت البقیع میں، وہاں پہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہاں پہ خوشبو عطر پھینکنا، یہاں پہ اگربتی لگانا، یہاں پہ چادر ڈالنا، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. وہ کیوں لکھ کے کھڑے نے تھے، کیوں اتھے متوے کھڑے نے؟ کیونکہ ریاست کا مقصد یہ ہوتا ہے برائی کو برائی بتایا جائے. لیکن یہ المیہ ہمارے ملک پاکستان میں کہ ایک پیر
ایک ایویں دا دھندا چلدا پیا میڈیا والے آندے نے وہ پیر صاحب نو پکڑ کے تے پولیس والے آندے نے وقتی طور تے پکڑ کے لے جاندے نے وہ 2 مہینے بعد پتہ لگدا ہے کہ ان دا دوبارہ خانقاہ دوبارہ انج جناب چمک اٹھی ہے پہلے نالوں بھی بندے زیادہ آندے پہلے کی وجہ جی فلانا سیاسی بندہ او پیر گھرانے دا تے او وچ پی گیا تے او اوندا مرید ہے تے اونے چھڑا لیا او بھائی نہیں عقیدہ توحید کا نفاذ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست اس میں اس کا نفاذ لازم ہے تے آیا اسی کوشش کرنے اپنی حد تک جتنا ہے اسی سانو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ توحید کا بول بالا ہونا چاہیے نمبر 3 اسلامی قوانین کا نفاذ یہ بھی ضروری ہے اسلامی قوانین جاننا ہے کہ اسلام دے قوانین کی نے اور انہوں نے نافذ کیتا جائے تاکہ حقیقی جڑی اسلام دی خوشبو ہے اون دے تو اسی لوگ فائدہ اٹھا سکی اسلامی قوانین نے چور چوری کردہ ہاتھ کٹ دیو اور ریاست دی ذمہ داری کہ اس قانون کو لاگو کرے فائدہ کیا ہوگا چوری چکاری ختم ہو جانی کوئی بندہ 3 دن بھی موٹر سائیکل باہر گلی کھڑی چھڑ گیا سڑک تے چھڑ گیا پاویں ہفتہ بھی گزر گیا انہوں کوئی ہاتھ نہیں لان لگیا کیا ہے ایک ہی ہاتھ گیا ہے لیکن لاکھوں لوگوں کے ہاتھ بھی بچے لاکھوں لوگ یعنی پورے ملک دے اندر باقی لکھاں ایویں دے چور ہے نا جنہوں پتہ لگیا بھی ہاتھ کاٹ چھڑیا وہ دوبارہ چوری کرے گا انہوں ویک کے لکھاں چور بھی سبق حاصل کریں گے او بھائی جس پر آپ 50 سال کے لیے ریسرچ کرتے ہیں نا اس کا کوئی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس سے جرم ختم ہو سکتا ہے اس سے 10% بھی ختم نہ ہو لیکن اسلامی قانون وہ قانون ہے جس کو آپ اب صرف اپلائی کرتے ہیں اور اپلائی کے ساتھ ہی وہ جرم ختم ہو جاتا ہے اسی طرح قاتل ہے قاتل دی سزا ہے کہ ان دا سر تن تو جدا کر دیو اور اگر ریاست مدینہ دی طرح ساڑھے ملک پاکستان دے اندر بھی اسلامی ریاست ہے پتہ ہوئے بھئی قتل دے بدلے قتل ہے اور خصوصاً کچھ چیزاں ہوندی ہیں نا فساد فی الارض دیاں فساد فی الارض دے معاملے دے اندر بالکل شارٹ فیصلے ہوندے ہیں لمبے چوڑے نہیں ہوندے جناب انکوائری تے انکوائری پہ رہی ہے اے جناب تاریخ تے تاریخ دیتی جا رہی ہے نہیں بلکہ قتل ہویا اس قتل دا جڑا اثر ہے نا اس علاقے دے اندر ساڑی منڈی باؤدین دے اندر اگر کسی جگہ تے ہوندہ ہے ایک انسانی فطرت ہے فوری اس خبر علیہ بھی سارے توجہ کر دینے کراچی بھی ڈسکس ہوندہ ہے بیبیاں ڈسکس کر دیا نے اس تو بعد ہوندہ ہے ایک نتیجہ او نتیجہ معاشرے واسطے اہم ہوندہ ہے کہ اگر پتہ لگے نا کہ یار او فلان بندے نے بڑا ظلم کیتا بڑی بے دردی نال فلان قتل کیتا لیکن اگلے دن انہوں پتہ لگ جائے کہ اس بندے نوں فلان چوک تے لیا کے سائیاں سر عام ٹنگیا ہے پھر صرف خبر منڈی باؤدین دی نہیں رہ جائے گی دنیا دی خبر بڑھ جائے گی اور جیڑا اس طرح دا ارادہ یا قصد رکھدا ہوئے گا دشمنیاں رکھدا ہوئے گا یا نواں اٹھ کے بدماش بننے دی کوشش کردا ہوئے گا وہ آکے گا بھائی نماز چنگی ہے روزہ چنگا ہے مسجد چنگی ہے اے کام جیڑا نا اندے لاگے نہیں جانا لیکن ہمارے ہاں خرابی کیا ہے یہ ہماری کوتاہیاں اپنی ہماری کوتاہیاں ہم میں سے ہی ہے نا وہ جج ہم میں سے ہی ہے نا وہ پولیس کے افیسر ہم میں سے ہی ہے نا اگر ریاست کے ساتھ مخلص ہیں اسلامی ریاست کے ساتھ مخلص ہیں تو ایسا قانون بنائے نا کہ اگر کوئی فساد فی الارض پھیلائے گا 1 ہفتے کے اندر اسے سر عام سزا دی جائے گی اور قتل کے بدلے قتل میں کہنا کہ پورے علاقے بالکل صاف ہو جائیں گے کوئی کسی والے انگلی اٹھان لگیا میں لاکھ بار سوچے گا میں شاید 2-4 دفعہ پہلے بھی دسیا ہوئے کہ میں نوں یاد ہے ایک لڑکا رضوان نام اس دا انہوں 8 سال ہو گئے سن اس غلطی ہویا جدوں نے میں نے واقعہ سنایا کہنا میرے کو صرف اتنی غلطی ہوگی سعودی عرب کہ میرے ماتحت رہن والا ایک مصری ہے تو اس مصری نے میں دس کے جا رہے ہیں بیا کام اینج نہیں اینج کرنا ہی تو انہیں پھر میں آیا تے اپنی مرضی نال کیتا ہویا کہنا وہ تے چھڑی پئی سی میں اینج ماری تو اندے اس جگہ تو خون نکل آیا تو فوری شرطے آ گئے میں نو پکڑ لیا کہندے جی فوری ارجنٹ فیصلہ ہو گیا کہ میں
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 15,000 ਰਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 6 ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਧੀਰਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 15,000 ਵੀ ਭਰਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਲਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹਰਜਾ ਤੋੜ ਛੱਡੋ। اے ساڑھے ہاں مشورے مل دے تو بھائی یہ خرابی ہمارے اندر ہے، ریاست کے اندر نہیں ہے۔ ہم ریاست کے ساتھ وفا نہیں کر رہے، ہم ریاست کے اندر اسلامی قانون لائیں گے تو ہم خود جرموں سے، ظلم و جبر سے بچیں گے، چوری چکاری سے بچیں گے، یہ ملک جو ہے یہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور یقین جانو آج بھی دنیا دے اندر کوئی ریاست اگر ایک نام رکھ دیے نا، دنیا کروڑ کروڑ روپے بھی جا کے اس ویزا اس ملک دا لین واسطے تیار ہوندہ ہے، اتھے ہمیشہ قانون ہوندہ ہے، ضابطہ ہوندہ ہے، اور جان والے دے ہر بندے دے دل دے اندر ایک ڈر اور خوف ہوندہ ہے کہ بھائی کسی حال انگلی نہیں اٹھانی ورنہ ریاست بڑی مضبوط ہے۔ اس واسطے میرے بھائی سانو سب نو مل کے یہ 14 اگست دا ساڈا پیغام ہے کہ سانو سب نو مل کے اس ملک پاکستان نو مضبوط کرنا چاہیے، اور مضبوط کنج کران گے اسی خود ظلم و جبر چھڑیے اور ظالمان دے خلاف ہو کے یکجا ایک مٹھی بن کے کھڑے ہو جائیے، اور پھر ایک او وقت آئے دنیا دے اندر مثال دیتی جائے کہ ملک پاکستان کا قانون بڑا مضبوط ہے اور وہاں کے لوگ بڑے مضبوط ہیں، بڑے امن سے رہتے ہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سارے اس ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنائے، اور جتنے بھی مسائل نے بیرونی اندرونی اللہ پاک اس ملک پاکستان نو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔